السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، فراش والسماء، فرش اور آسمان، بناء وانزل، چھت اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء فاخرج، پانی پھر نکالے، بہ، اس کے ذریعے، من الثمرات، سے پھل، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ مزید دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اپنے رب کی عبادت کرو، اس لیے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور زمین کو تمہارے لیے آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بہت ہی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑا ایک اور کام بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ ہم تو آسمان کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر ہمیں عبادت کس کی کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا، یعنی کہ ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا جو تم کو لے کر چل بھی رہی ہے اور تم اس میں آرام سے سوئے بھی ہوئے ہو اور اپنے سب کام بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین ایسا فرش ہے جس پر چلا جاتا ہے، وہی بچھونا بھی ہے اور وہی جائے قرار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ ساری قوتیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے ہمارے لیے زمین کو ہموار بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان کو چھت بنایا۔ ہر چیز جو ہمارے اوپر بلند ہے وہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے، جس کے نیچے ساری کہکشائیں ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے۔ اور پھر آگے ہے کہ اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے نا سمندروں کا پانی بھاپ بن کر پھر اوپر جاتا ہے، تو پھر وہ جب ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر بادلوں کو ہوائیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پھر جس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت میں برسا دیتی ہیں۔ پھر آگے ہے کہ پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے زمین ہموار بنائی اور پھر آسمان سے ہمارے لیے بارش برسائی، تو پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر ہمارے لیے رزق بنایا پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے بہت مفید ہیں۔ انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کرتا ہے، اپنی زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بلا شبہ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو پھر وہ لہلہاتی ہے، پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر پوری قوت رکھنے والا ہے۔ تو پھر اس کے آگے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ اب اس میں کیا ہے کہ عبادت کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا تو کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ مثلاً کہ جب ہم یعنی کہ دعا مانگتے ہیں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، نہیں،
ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے چاہیے، کسی کے آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اکثر ہم ہر کسی کو کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے اس نے بھی تو اللہ سے مانگنا ہے نا، تو کیوں نہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، ڈائریکٹ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہوں، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مال کو خرچ کریں، اور جیسی محبت آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا ویسی محبت آپ کسی اور سے نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو خوف رکھو صرف دل میں، کسی اور کا خوف نہ رکھو، جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہو ویسی کسی سے امید نہ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ ہماری طرح ہی ہے، مخلوق ہی ہے جیسے ہمیں رزق دیا جاتا ہے انہیں بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں انہیں بھی دیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی زمین اور آسمان کا ایک بھی ذرے کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ ہی کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ بھی تھا کہ جب تم یہ جانتے ہو، یعنی کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ سب جاننے کے باوجود بھی پھر بھی ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں، لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں، اپنی عزت کے ڈر سے بہت کچھ کرتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ عزت و ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے جھکنے کا کیا فائدہ؟ اپنے اللہ سے مانگو۔ اب دیکھیے ہمیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور پھر مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو پھر وہ جلدی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر جب ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود کیوں مان کرتے ہیں، کیوں دوسروں کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو اس آیت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کچھ بھی ہے، تو صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے